بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت مرنے والے کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر یہ دو کام کرنے نصیب ہو جائیں تو یہ دو کام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ دو کام کون سے ہیں؟ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے نواسے رسول، میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا کہ آج اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان نہیں رہی۔ آج تو ایسے لگتا ہے اس کی روح آدھی اندر ہے آدھی باہر، ایسا لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا آخری ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، نمازی بیٹا ہے، قرآن پڑھنے والا بیٹا، لیکن مرتے وقت کلمہ کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ آپ کے دروازے پر سوال ہی تو آتے ہوں گے اور آپ ان سوالیوں کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے ہوں گے۔ میں بھی سوال بن کر آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ جانا میرے بیٹے کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ میرا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وہ ساتھ گئے، تیرا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ تیرے سامنے تیرے بیٹے نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسا کیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو؟ اس کے رسول کو نہ وہ عورت کہنے لگی، اے نواز رسول، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی، کیونکہ آپ سے کوئی بات چھپانا ایسا ہے جیسے حکیم سے اپنا مرض چھپانا۔ جب تک مرض کا پتہ نہ چلے حکیم علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح جب تک آپ کے سامنے سچ نہیں بولا جائے گا تو میرا بیمار بیٹا روحانی علاج نہیں پائے گا۔ کہنے لگا، اے نواز رسول، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورتوں کو میرا بیٹا تاک کے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظریں جما کے دیکھتا تھا، اسے غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ میں بیٹے کو روکتی تھی کہ بیٹا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنا نہیں تھا، میرے بیٹے نے میری نافرمانی کی، نظریں جما کے دیکھتا تھا، نظریں ٹکا کے دیکھتا تھا، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کس طرح چل رہی ہے، کس طرح اٹھتی ہے، کس طرح بیٹھتی ہے، ہر ایک عورت کو دیکھتا تھا۔ بس یہی ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر، اس کے علاوہ میرا بیٹا نمازی بھی تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، حق سچ بولتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مائی بس یہی وہ عمل ہے جس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی اس کا کالا کرتوت اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی وہ عمل ہے جس نے تمام نیکیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ عمل نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ نوجوان زندگی موت کی کشمکش میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آدھی ادھر ہے آدھی باہر ہے، لیکن اس کی زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ رہا اور کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ حضرت امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اترا ہوا قرآن اٹھایا اور سورۃ یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ ایک بار ختم ہوئی تو پھر سے سورۃ یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی، ایک بار ختم ہوئی پھر سے ختم۔ جب دوسری بار ختم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ اپنے ہاتھ اٹھائے، چشمے پر نم سے عرض کرنے لگا، اے میرے رب کریم، اے میرے سونے رب، اے میرے حکیم رب، میں تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تمام بلندیاں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں، اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت امام حسین کی دعا بھی ختم نہیں، کے جملے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ
دم پہلے قبول ہو گئی تھی۔ جیسے اس مریض پر نظر پڑی جو مرنے والا تھا، جو نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب کرنے لگے۔ آپ نے اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر اپنے کان لگا دیے تو سنا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب کریم، اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، یاکار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں جرموار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ مالک میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام حسین فرماتی ہیں کہ وہ نوجوان توبہ توبہ کرتے مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی، سبحان اللہ۔ جب توبہ کرتے کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام حسین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، مرتے وقت مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ یہی دونوں بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پہ شرمندہ ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پہ شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ خود فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توجہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔